اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل كما ورد في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. رواه الامام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا کہ میرا آج کا موضوع بھی تقریباً وہی ہے جو پچھلے جمعے میں تھا. چنانچہ آیات مبارکہ وہی ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں آج بھی، جو میں نے پچھلی مرتبہ تلاوت کی تھی. البتہ ایک حدیث کا فرق ہے. پچھلے جمعے میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں کہ جن کا تعلق ہے صیام و قیام رمضان سے. آج میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو بکر سے بہت زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں. زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان حضرات سے زیادہ مروی ہیں. تعداد کے اعتبار سے کثیر الروایہ نہیں ہے، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال ان کی جو اہم ترین مرویات ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے اور جسے امام مسلم نے شامل کیا ہے اپنی صحیح میں. تو میرا عنوان بھی آج اصل میں وہی ہے جو پچھلی دفعہ تھا: رمضان، قرآن اور پاکستان. یہ جو 3 الفاظ میں نے جوڑ کر ایک عنوان میں ان کو جمع کیا ہے، ان کے 3 جوڑے بنتے ہیں. پہلا جوڑا رمضان اور قرآن، ان کا کیا تعلق ہے بالکل واضح ہے. اور قیام و سیام رمضان جو ہے در حقیقت وہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہماری گفتگو میں بات آتی رہی ہے اور آ چکی ہے. پچھلی مرتبہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا اعادہ ہو گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو کی قطعاً کوئی حاجت ہے نہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں. پھر رمضان اور پاکستان کا جو ایک تعلق ہے اس پر میں نے خاص طور پر جو عرض کیا تھا، اور ایک لفظ شاید بعض حضرات نے تو مجھے نوٹ بھی کرایا کہ انہوں نے اسے بہت غیر معمولی سمجھا ہے، کہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ رمضان ہی کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پاکستان کا نزول ہوا ہے. اسی لیے میں نے
قرآن مجید سے یہ نزول کا لفظ جو ہے اس کے دو مزید استعمالات بھی آپ کو بتائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا. اسی طرح نیند کے بارے میں آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم نے تم پر ایک نیند اتار دی. تو نیند کا اترنا، لوہے کا اترنا، بالکل اسی طریقے سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے رمضان مبارک میں لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، بالکل اسی طرح رمضان مبارک میں لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر میں پاکستان کا نزول ہوا ہے. بلکہ مجھے بعض احباب نے توجہ دلائی ہے، ادھر میری توجہ نہیں تھی، کہ نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کا دن جمعے کا دن تھا، رات لیلۃ القدر تھی، مہینہ رمضان مبارک، یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے ذرا. تمام مہینوں میں سید الاشہر، مہینوں کے سردار رمضان مبارک، راتوں میں سیدۃ اللیال، راتوں کی ملکہ، یہ لیلۃ القدر ہے، اور دنوں میں سید الایام، جمعے کا دن ہے. اور جمعہ رمضان مبارک کا جمعہ اور جمعۃ الوداع، یہ ساری چیزیں جو جمع ہوئی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ ایک عام انسان کی جس کی نگاہ زیادہ تر مادی اسباب و علل پر ہے، اس کے نتائج پر ہے، وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے گا. لیکن جسے یہ یقین ہے کہ اس کائنات کی اصل حکومت تو وہ ہے کہ جو مادے سے ماورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جسے ہم عالم غیب کہتے ہیں. ان کو یہ علم ہے کہ معاملات یہاں کوئی بھی محض اتفاقاً نہیں ہوتے، جس کو انگریزی میں کوئنسیڈنس کہہ دیتے ہیں آپ، اور ایکسیڈنٹل کوئنسیڈنس، اتفاقی حادثہ ہو گیا کہ بعض چیزیں جمع ہو گئی. یہ چیز ایک مسلمان جس کو معلوم ہے کہ یہاں اس کائنات میں کوئی شے محض اتفاق سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہوتی ہے. اذن رب کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ان تمام برکات کا جمع ہو جانا قیام پاکستان کے دن، کہ سید الایام، جمعے کا دن، جمعہ بھی ماہ رمضان مبارک کا، جمعۃ الوداع، اور پھر سیدۃ اللیال، راتوں کی ملکہ، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، اور رمضان مبارک کا مہینہ، یہ چیزیں جمع ہوئی ہیں. اور میں نے جو آیات پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھی اور آج پھر پڑھی ہیں، اس میں ذرا نوٹ کیجئے. لیلۃ القدر کے بارے میں جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد اس لیلۃ القدر کی عظمت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور انا انزلناہ، یہاں ظاہر بات ہے قرآن مراد ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. لیکن اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ من کل امر، اس شب میں ملائکہ اور حضرت جبرائیل اترتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے تمام امور کے فیصلے لے کر. من کل امر، تو میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک حکومت ہے اور ریاست ہے کائناتی، اس کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے. ایک پلاننگ جو ہے 1000 برس کی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ایک دن جو ہے ہمارے حساب سے وہ 1000 برس بنتے ہیں. لیکن پھر ہمارے حساب سے ہر برس کی بھی ایک پلاننگ ہے، وہ لیلۃ القدر میں اور لیلۃ المبارکہ میں ہوتی ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. لیکن یہی من کل امر جو ہے مزید واضح ہوتا ہے سورہ دخان کی آیات میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. پہلی بات تو وہی ہوئی، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ایک بڑی بابرکت رات میں. انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اب یہاں پھر وہی بات، من کل امر، من کل امر سے آگے اور پہلے جو دو الفاظ آئے ہیں وہ بہت اہم ہیں. یفرق، اس کا بالکل صحیح جو انداز ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ ہے جو ایشو ہونے کا لفظ ہم بولتے ہیں، حکم جاری ہو گیا. فیہا یفرق، گویا کہ کسی ایک جگہ سے کسی شے کی علیحدگی ہوئی ہے، جاری ہو گیا ہے، اب وہاں سے ایشو ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو ہیں اس سال کے لیے وہ گویا کہ اس وقت ایشو ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، حکیم کے لفظ کا اضافہ کیا گیا. حکیم اصل میں دو معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ حکیم کے ایک معنی تو ہے جو عام طور پر ہم مراد لیتے ہیں، اور رواں ترجمہ جب بھی کریں گے تو وہی ایک مفہوم اس کا لیا جائے گا، حکمت بھرا. لیکن یہ کہ حکیم کا ایک اور مفہوم بھی ہے، مستحکم، مضبوط. استحکام کا لفظ جو ہے عربی زبان کا باب استفعال، مادہ وہی حکم ہے، ہا کاف میم، استحکام،
ملک مستحکم ہو گیا. تو استحکام کے معنی یہ پختگی، مضبوطی. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام وہ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشو کر دیے جاتے ہیں کہ جن میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ وہ حکمت پر مبنی ہے. اسی لیے اس کے بعد فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے اس پروردگار کی طرف سے ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، علیم ہے، حکیم ہے. اور اسی کی جانب سے یہ تمام احکام جو ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، مضبوط اور مستحکم. میں اس کے حوالے سے خاص طور پر آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام اس لیلہ مبارکہ میں ہونا، اس لیلۃ القدر میں ہونا، اس کے ساتھ لفظ حکیم کی ایک مناسبت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. حکمت بھرا اور مستحکم. حکمت بھرے کے اعتبار سے تو بہت سی باتیں ہیں جو میں نے بارہا آپ سے کہی ہیں کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام مشیت ایزدی کے ایک پلان میں، اس کے اپنے ایک نقشہ کار میں اللہ تعالیٰ کے بہت اہم مقام کا حامل ہے قیام پاکستان، اور وہ ہے اسلام کا عالمی غلبہ. اس عالمی غلبے کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اور اس کی تدبیر میں جو بھی نظام چل رہا ہے اس میں قیام پاکستان کو ایک بڑی کروشل اہمیت حاصل ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. تو ایک تو اس اعتبار سے، لیکن ساتھ ہی آج دوسرے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اگرچہ ہمیں ایسے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایسے لمحات بھی آتے ہیں، ایسے وقت بھی آتے ہیں، ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل سے مایوسی ہونے لگتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ شاید دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ امید و بین کی ایک کیفیت جو ہے یہ ویسے تو انسان میں رہنی چاہیے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی کیفیت جو ہے وہ ما بین الخوف والرجا رہنی چاہیے. ایک طرف خوف بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی سزا نہ آ جائے. اللہ کی رسی اگرچہ دراز ہو رہی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ پھر اس رسی کو کھینچتا ہے. لہذا اس سے بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، یہ کسی درجے میں صحیح بات نہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ذرا تیز آندھی چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے شاید عذاب الہی آ گیا، بڑی تیز کوئی ہوا چلی تو یہ بھی اندیشہ ہو سکتا قیامت آ گئی. یہ ساری چیزیں جو ہے استحضار اگر ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کی حکمت کار فرما ہے تو انسان کا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے حوادث آتے ہیں تو ان کے نتیجے میں اندیشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پاکستان ختم ہونے والا تو نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہی ہیں، لیکن انہوں نے نہ معلوم کہاں کی وہ بات جو تھی اور وہ اپنے ایک عام تقریر میں کہہ کر کہ یو این او کے حوالے سے کہ 20 سال کے بعد پاکستان معدوم ہو جائے گا. بول تو یہ کہ اگر بات ایسی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے اندازے ہیں، اور فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک قادر سے اوپر ایک قدرت والا ہے موجود، اور ہر ایک عالم سے اوپر ایک علم والا موجود ہے. فوق کل ذی علم علیم، تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے پلانس ہیں، تو اس کی اپنی منصوبہ بندیاں ہیں. تو ساری دنیا کی منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ بھی اس کی منصوبہ بندی کے سامنے جو ہے وہ بالکل باطل ہو کر رہ جائے گی. اس حوالے سے وہ جو مایوسی کی کیفیات طاری ہوتی ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میرے 3 مضامین جو شائع ہوئے ہیں نوائے وقت میں، پرسوں، کل اور آج، ان تینوں کا مرکزی مضمون یہی ہے. میں نے خاص طور پر یہ مجید نظامی صاحب کو یہ مضامین بھیجے کہ آپ انہیں شائع کیجئے. اس وقت حالات بہت ہی مایوس کن پھر ہو گئے ہیں. میرا آج خالد صاحب نے بھی کہہ دیا، ادھر سے یہ کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا اب ہم کوئی بات چیت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ بہت ہی معلوم ہوتا ہے کہ مخدوش ہیں. تو اس حوالے سے جو مایوسی اور نا امیدی کے سائے بڑھ رہے ہیں تو اس میں ضرورت ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ آپ کی نظر سے یہ تینوں قسطیں گزری ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ اخبار والوں کی اپنی مصلحتیں اور اپنے خیالات ہوتے ہیں، انہوں نے بعض عبارتیں اس میں سے حذف کر دی ہیں. میں نے ان مضامین پر بڑی مفصل گفتگو جو کی ہے وہ میری کتاب ہے استحکام پاکستان. 3 چیزیں میں نے ثابت کی ہیں حقائق سے، دلائل کے ساتھ، وہ کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے. نمبر 1، پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے، کسی بھی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں.
کسی بھی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں۔ لیکن اب ظاہر بات ہے اس وقت میں وقت نہیں لے سکتا، میری کتاب جو استحکام پاکستان اس میں اس کے سارے دلائل جمع کر دیے گئے، پرسوں کی قسط جو ہے اس میں سے بعض حصے انہوں نے نکال دیے، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ شواہد جو ہے اس کے اندر آ گئے ہیں کہ جس کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں یقین کہ یہ معجزہ تھا۔ ثانیاً یہ کہ قائد اعظم کی شخصیت بھی یقیناً ایک خرق عادت شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت میں نے اس میں لکھا تھا، کچھ چیزیں انہوں نے نکال دی، وہ مذہبی آدمی بالکل نہیں تھے، بالکل انہوں نے اپنے آپ کو کبھی مذہبی شخصیت کی حیثیت سے پیش بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عالی ظرفی کا معاملہ ہے کہ انہوں نے، حالانکہ گاندھی کا ایک واقعہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جسے غالباً وہاں اخبار میں سے نکال دیا گیا ہے کہ گاندھی نے ایک مرتبہ قائد اعظم سے کہا کہ آپ یہ اسلام اسلام کا نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں مذہبی ان کو ابھارنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی قیادت جو ہے اس کو، مطلب کہ الفاظ کچھ اور ہوں گے، مفہوم یہ تھا کہ اپنی لیڈری کی دکان چمکانا چاہتے ہیں مذہب کے حوالے سے۔ تو قائد اعظم نے کہا جی دیکھیے میں نے کبھی اپنے آپ کو مذہبی آدمی کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں سگریٹ پی رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حقائق بھی ہمیں جاننے چاہیے۔ قائد اعظم مذہبی آدمی نہیں تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، ان کے کردار کی جو اور عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں ایک ایسی شخصیت کو ابھار کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ جو واقعتاً ہر اعتبار سے اس مرحلے کے لیے موزوں ترین شخصیت ہے۔ انگریز کی سیاست کو سمجھنا، انگریز کی زبان میں اس سے بات کرنے کی صلاحیت رکھنا، انگلستان کے پارلیمانی نظام کے جو بھی پیچیدگیاں ہیں، اسرار و رموز ہیں، انز اینڈ آؤٹس ہیں، ان سب سے واقفیت، انگریزی قوم کی ذہنیت اور اس کی نفسیات سے واقفیت، جیسے حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی تھی فرعون کے محل میں، ایسے ہی ان کی زندگی کا جو بڑا اہم حصہ جو ہے وہ انگلستان میں گزرا ہے۔ پھر یہ کہ وہ نہ تو کوئی عالم دین تھے، حالانکہ اس وقت تک مسلمانوں کی قیادت اگر تھی تو یا علماء کے ہاتھ میں تھی، اور یا پھر جو بڑے جاگیردار تھے اور زمیندار تھے یہ لوگ تھے ہمارے ہاں، ان کی ہاتھ میں قیادت تھی۔ کوئی مڈل کلاس کی قیادت تو ابھی ابھری نہیں تھی، قائد اعظم کا ان دونوں میں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پرپس بلٹ، کوئی عمارت کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، امریکہ وغیرہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، انگلستان میں بھی، کہ ایک تو وہ مسجدیں تھیں جو شروع میں مسلمانوں نے وہاں بنائی، کوئی مکان لیا اس کے بیسمنٹ میں مسجد بنا لی، یا کوئی مکان خرید کر اس کو مسجد میں کنورٹ کر لیا، لیکن ایک وہ مساجد ہے نہایت عالی شان جو پرپس بلٹ مساجد، جو کہ در حقیقت مسجدوں کی حیثیت ہی سے تعمیر ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بھی ہے، متعدد ہیں، بہت عالی شان مساجد، اور برطانیہ کے اندر بھی اب موجود ہے۔ تو پرپس بلٹ کا جو معاملہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت پرپس بلٹ تھی اس کام کے لیے، اس پاکستان کے قیام کے لیے۔ پھر یہ کہ ہندو مسلم اتحاد کے کتنے عرصے تک سفیر رہے اور ہندوؤں کی ذہنیت کا نہایت قریب سے مطالعہ کیا۔ ظاہر بات ہے جب تک آپ کسی کے قریب نہ ہو آپ ان کی ذہنیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ انگریز کی ذہنیت کا سمجھنا، ہندو کی ذہنیت کا سمجھنا، پھر اپنے کردار میں ایسا ہونا کہ کوئی شخص، یہ تو کہا گیا ہے کہ بڑے مغرور آدمی ہیں، بڑے ہاٹی قسم کے آدمی ہیں، بڑے یہ ہیں، بہت خشک انسان ہے، یہ تو کہا گیا ان کے بارے میں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ کہتا کچھ اور ہے اور اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، یا یہ کہ یہ کوئی داؤ پیچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کوئی بات ان کے بدترین دشمن نے بھی ایسی بات کبھی نہیں کی۔ جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو کچھ اندر ہے وہ باہر ہے، کھل کر بات کر رہے ہیں۔ کوئی ایج پیش جو ہے جیسے گاندھی کی سیاست کے ایج پیش تھے، یا ہندوؤں کی ایک خاص ذہنیت ہے، لیکن یہ کہ قائد اعظم کا اس کے بالکل برعکس معاملہ رہا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے خراج تحسین ادا کیا ہے۔ پھر تیسری بات جو میں نے آج جو قسط شائع ہوئی ہے نوائے وقت میں، اس میں ثابت کیا ہے، ویسے یہ میری تحریریں تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے کی ہیں، شاید میں نے ہم کو اس لیے کروایا ہے کہ یہ پھر موقع ہے کہ مایوسی کے اندھیارے چونکہ زیادہ گہرے ہو رہے ہیں تو جو تصویر کا روشن رخ ہے وہ دوبارہ سامنے آئے، لیکن اس وقت تک حفاظت پاکستان بھی میرے نزدیک معجزانہ انداز میں ہوئی، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہاں سیاہ و سفید کے مالک کی حیثیت حاصل تھی، ڈکٹیٹر، سب سے پہلا مارشل لا ڈکٹیٹر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اپنا ایوب خان، اور اس نے جوائنٹ ڈیفنس کی تجویز آفر پیش کر دی تھی بھارت کے سامنے۔ اس کے کیا معنی تھے؟ ڈیفنس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے اخراجات کا، تو گویا کہ جوائنٹ بجٹنگ ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا، پھر فورن پالیسی بھی ایک ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا۔ اگر آپ کے دشمن ایک نہیں ہے، دوست ایک نہیں ہے، تو ڈیفنس کس کے خلاف کرنا ہے؟
گویا کہ بالفعل ہم پھر اسی وہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا اس کی طرف ریورٹ کر رہے تھے. اگر بھارت نے ٹھوکر نہ مار دی ہوتی، جیسا کہ پنڈت نہرو نے بہت ہی مغرورانہ انداز میں کہا، ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، اور ٹھوکر مار دی. گویا کہ جیسے اس وقت اس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ بن جائے ایک سینٹرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ 3 زون، پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے، لیکن یہ کہ اس سچی بات کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. اسی طرح یہ پاکستان گویا کہ ہم دوبارہ سجدہ سہو کر رہے تھے کہ بابا ہم سے پاکستان نہیں چلتا، ہم تو پھر تمہارے ساتھ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں، جوائنٹ ڈیفنس کر لو. جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب جوائنٹ بجٹنگ ہے، جوائنٹ فورن پالیسی پر رہ کیا گیا. اس حوالے سے ہم نے تو پھر گویا کہ دوبارہ استعفیٰ دیا پاکستان سے. اللہ تعالیٰ نے اسی پنڈت نہرو کی زبان سے پھر دوبارہ پاکستان کو استحکام دیا. سن 65 میں جو کچھ ہوا، BBC سے لاہور کے فال کے منظر دکھا دیے گئے. کمال تو یہ ہے، اگر صرف خبر نشر ہوتی تو اور بات تھی. باقاعدہ منظر ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے لاہور، اور لاہور میں یہ ہندوستانی جو ہے یہ بسیں اور ہندوستان کے جو معاملے ہیں چل رہے ہیں. اور پاکستان کی کچھ وہ جو بسیں پکڑ کر لے گئے تھے یہاں سے واگا کے پاس سے، وہ اومنی بسیں، ان کے حوالے سے وہ سین بنایا. فال آف لاہور ڈکلیئر ہو چکا، اس کے منظر دکھا دیے. اللہ نے کیسے بچایا تھا؟ سن 71 میں پھر کیسے بچایا؟ کم سے کم اس پاکستان جس کا خواب اقبال نے 1930 میں دیکھا تھا. ویسے تو الحمدللہ بنگلہ دیش بھی چاہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، ہمیں صدمہ ہے، اور یہ کہ ابتداً تو اس کا طرز عمل بھی بہت ہی جارحانہ تھا، اس کے اندر ایک ریئیکشنری ایک کیفیت پائی جاتی تھی. ڈاکٹر کمال حسین نے یہ الفاظ تک کہہ دیے تھے کہ اگرچہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک ہیں، بٹ وی ول ناٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری. اس درجے پہلا وزیر خارجہ جو ہے، اب یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے. اس درجے گویا کہ ایک رد عمل کا شکار ہوا تھا بنگلہ دیش. لیکن بہرحال یہ کہ ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے قائم ہے، وہ بھی اس طرح ختم نہیں ہو گیا ہے، کوئی بھارت کے اندر ضم نہیں ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ پاکستان کی حیثیت سے بچا کچا پاکستان جو بچا ہوا ہے آج تک 71 کے، اس میں بھی ظاہر بات ہے معجزانہ معاملہ تھا، ورنہ صورتحال جو ہماری تھی وہ سب کے علم میں ہے. وہ تو چونکہ آج ہی قصے آئی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے. بہرحال استحکام پاکستان کے ضمن میں میری آبزرویشن ہے، میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں تو اس کو 400 سال کی تاریخ کے حوالے سے دیکھتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 جگہ قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے. 1000 سال جو ہے وہ ایک دن ہے. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. 2 جگہ پر، اور اس صراحت کے ساتھ کہ تم گنتی کرتے ہو تو تمہارے 1000 سال بنتے ہیں، وہ اللہ کا ایک دن ہے اور اس کی وہ تدبیر کرتا ہے. 1000 سال امت مسلمہ کے پورے ہو گئے تھے اکبر کے زمانے میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس فتنے نے شکل یہ اختیار کی تھی، اور بہت بڑے بڑے علماء تھے جو غازی علماء تھے. ابو الفضل اور فیضی جو ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. بے نقط تفسیر جس نے لکھ دی، جس پر اعتراض کوئی نہیں کر سکا. بڑے ادیب عربی زبان کے اور صرف و نحو کے بڑے ماہر، سب کچھ ساری چیزیں موجود تھیں. لیکن نیت کا فطور، ظاہر بات ہے کہ علم اپنی جگہ ہے، اور ایک نیت اور انسان کے اندر جو ہے خلوص و اخلاص کا معاملہ وہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے. انہوں نے پٹی پڑھائی کہ یہ 1000 سال کا معاملہ تھا، 1000 سال ختم ہو گئے، اب نیا دین اکبری، دین الہی، اس کے حوالے سے. اور اکبر اعظم، پوری جو تاریخ ہے مسلمانان ہند کی، اس میں سیاسی اعتبار سے اس سے زیادہ عروج کا دور کوئی نہیں. اکبر اعظم، دی گریٹ مغل اعظم. لیکن یہ کہ اسلام کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اس کے دربار کی طاقت کے ساتھ، حکومت کی قوت کے ساتھ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے دیش نکالا دیا جانا تھا، اور دین الہی یا دین اکبری قائم ہونا چاہیے. لیکن اس الف ثانی جب شروع ہوا ہے، پھر اسی سے پھر ایک نئی جو دور کا آغاز ہوا ہے، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. اسی لیے تو الف ثانی انہیں کہا گیا ہے کہ چونکہ الف ثانی کے حوالے سے بات کہی جا رہی تھی کہ اب یہ دین اکبری اور دین الہی جو ہے، لیکن مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ.
اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ساری ریاستی اور ساری قوت اور سارے ذرائع جو بھی ان کے پاس تھے ان سب کے باوس جو ہے وہ دین الہی کا جنازہ نکل گیا، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اثر و مستحکم ہوا۔ پھر اگلی صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے انسان، پھر اس سے اگلی صدی میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد، پھر اس سے اگلی 14ویں صدی میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، اور حضرت شیخ الہند طبقہ علماء سے مجدد اعظم میرے نزدیک 14ویں صدی کا، یہ سب کے سب اس علاقے میں کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا، ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل عالم عرب کے مالک بن نبی، ان کی کتاب کا میں حوالہ بھی لے آیا لیکن آج پھر میں بھول گیا ہوں لانا۔ انہوں نے صاحب کہا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے اب اسلام کا وہ جنوبی ایشیا یا سب کانٹیننٹ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ اس کو منتقل ہو چکا ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرکز تھا اسلام کا ثقافتی، علمی، روحانی بغداد، یعنی خلافت راشدہ کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں۔ روحانی بھی وہی تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے، اور استحکام حکومت بھی وہی تھا، علم سب کچھ وہی تھا۔ اس کے بعد وہ شفٹ ہوا ہے سینٹر، اور وہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے پھر بنا ہے میڈیٹرینین کے اوپر اور نیچے، شمالی افریقہ اور ادھر سے اسپین، یہ علم کا اور کلچر کا اور ثقافت کا گہوارہ بنا ہے میڈیٹرینین۔ لیکن مالک ابن نبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اب یہ سینٹر آف گریوٹی سب کانٹیننٹ، انڈین سب کانٹیننٹ کو شفٹ ہو چکا ہے، اور یہی بات جو ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے کہی ہے، بہت اہمیت کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتاب ویسے تو وہ فارسی میں ہے لیکن مجھے اس کا ترجمہ اردو کا مل گیا ہے، ماؤ اقبال، میں اس کا ایک اقتباس آپ کو سناؤں گا بھی آج۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ شبہ قارہ جو ہے، شبہ قارہ کہتے ہیں یہ جو سب کانٹیننٹ کو، قارہ بر اعظم، تو بر اعظم ہی کی طرح کی شے ہے ہندوستان بھی، کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، اسی لیے بر عظیم میں اس کا صحیح ترجمہ کرتا ہوں، بر صغیر نہیں۔ بر صغیر تو چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ سکتے ہیں، بر بحر کے مقابلے میں صغیر چھوٹا سا، چھوٹا تو یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بر اعظم کے بعد بر عظیم ہے۔ تو بر عظیم پاک و ہند جو ہے یہ ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے کہ اس کا جو انٹلیکچوئل اور ثقافتی سینٹر آف گریوٹی ہے منتقل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے تحریک پاکستان اور پاکستان کا اس طرح کا قیام، واقعہ یہ ہے کہ یہ مشیت ایزدی میں کوئی بہت بڑی اسکیم ہے، کوئی بہت بڑا نقشہ ہے کہ جس کی ایک کڑی ہے علامہ اقبال کا خواب، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی ایک نہایت غیر معمولی شخصیت، جو بھی حساب کتاب آس پاس کا آپ جوڑیں گے وہ بھی ظروف و احوال کے مطابق وہ شخصیت نہیں ہے، اس قدر کھلا شخص کہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کے دل میں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ در حقیقت اس کی مراد نہیں ہے۔ اس دور میں کوئی ایسا شخص جو ہے، اور پھر جس طریقے سے کہ انہوں نے ایک ہٹ کا پکا ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قائد اعظم کی قیادت، علامہ اقبال کا خواب، اس میں جو بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کر دوں۔ کیا وجہ ہے اگر یہ مشیت ایزدی ہی کا معاملہ ہے، اگر یہ اللہ کا قائم کردہ ملک ہے، اگر یہ واقعتاً سلطنت خدا داد ہے، تو پھر یہ زبوں حالی، یہ کمزوری، یہ پامالی، یہ دیوالیہ ہو جانا، بال بال قرضے میں بند جانا، بار بار ایسے محسوس ہونا کہ شاید ختم ہو جائے گا، یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھیے آپ۔ میں اگرچہ بہت دور سے مثال لا رہا ہوں، لیکن یہ کہ چاہے کروڑ میں ایک کی نسبت ہو، لیکن بہرحال نسبت تو ہمیں وہیں کرنی ہے، وہیں سے ساری ہدایات لینی ہے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ کہ آپ کے ذریعے سے دین حق غالب ہوگا، 3 دفعہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ وقت بھی تو آیا ہے حضور کی زندگی میں کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ طائف گئے ہیں تو پتھراؤ ہوا ہے، انتہائی مایوسی کی کیفیت کے ساتھ خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، چیخیں نکل گئی ہیں حضور کی اس وقت، چیخیں نکل گئی۔
اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی کمزوری کا اور اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے۔ طائف کی گلیاں ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ساتھی بھی کوئی جانثار زیادہ نہیں ہے کہ چاروں طرف گھیرا ڈال لے، صرف ایک زید ابن حارثہ ساتھ ہے، وہ ادھر سے آ کر اگر ڈھال بنتے ہیں تو ادھر سے پتھر آ جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ادھر سے پتھر آ جاتے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یہ بھی وقت آیا کہ نہیں؟ پھر مکے میں داخلہ بھی ہوا تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مطعم بن عدی، پھر اگر مکے سے سفر کر رہے ہیں 3 دن رات غار ثور کے اندر روپوش رہنا، اور کس قدر نزدیک آ گیا معاملہ کہ کھوجی جو ہے وہ سرداران قریش کو عین اس غار ثور کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر چکا، کھوجی نے کھوج نکال لیا تھا، سواری یہیں آئی ہے، لیکن یہ کہ کبوتری کے انڈے اور ایک جالا جو لگا ہوا تھا، پاگل ہو گئے تو اس غار کے اندر یہ جالے لگے ہوئے ہیں اور ایک کبوتری کے انڈے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر یار غار پریشان ہو گئے تھے کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے اتفاقاً بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تب کہا تھا حضور نے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو مرحلے تو آتے، کتنا نہ قریب ہو چکا تھا معاملہ، کتنا قریب ہو چکا۔ پھر غزوہ بدر میں 313 تلواریں چند، 313 کے بعد بھی تلواریں نہیں ہیں، نہتے، وہ مقابلے میں پورا کیل کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر ہے۔ اس سے بھی زیادہ مثال جو آج میں دینا چاہتا ہوں، غلطیوں کی سزا، یہ سنت الہی ہے مستقل، اور یہ ایسی سنت ہے جو صحابہ کرام کے معاملے میں بھی اللہ تعالی نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ غزوہ احد میں 35 اشخاص نے غلطی کی ہے، 50 تھے تیر انداز، جو بھی کیا، اور وہ منافق نہیں تھے معاذ اللہ، اس لیے کہ منافق تو 300 پہلے جا چکے تھے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ مدینے سے نکلے حضور تو 1000 کی تعداد تھی، جب آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر نکل گیا، منافق نکل چکے، اب تو مومنین ہیں، صادقین ہیں، غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی ایسی تھی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے وقت کا احساس ہے، فتح مل چکی تھی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن جب تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، تم نے ایک حکم کو توڑا، تم نے ڈھیل پیدا کر لی اپنے اندر، تو ہم نے سزا دی۔ یہی معاملہ ہے کہ ہم پر جو صورتحال ہے اور پے بپے آ رہی ہے، وہ کچھ سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مل رہی ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی سزا سن 71 کا حادثہ فاجعہ تھا، بہت بڑی سزا۔ ویسے یہ کہ چونکہ وہ ہم سے ذرا 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، مغربی پاکستان کے لوگوں نے اس کے صدمے کو جیسا کہ محسوس کرنا چاہیے تھا محسوس نہیں کیا، پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا تھا، چیخیں نکلی ہیں لوگوں کی حرمین کے اندر، اس لیے کہ سن 65 میں جو بھی پاکستان کی افواج نے ہمت کر کے اتنی بڑی، اپنے مقابلے میں کتنی بڑی طاقت کو تھام لیا تھا، کم سے کم اس کو خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، اس کی وجہ سے بڑی عزت بن گئی تھی عالم عرب میں پاکستان کی۔ پھر خاص طور پر سن 67 میں جو ان کا حشر ہوا ہے، اس کی وجہ سے اور وہ عزت دوبالا ہو گئی تھی، پاکستان کے ساتھ امیدیں جو ہیں وہ بہت وابستہ ہو گئی تھی۔ سن 71 میں جو حادثہ ہوا ہے، پھر تو واقع ہے کہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا دل جو ہے رویا ہے، خون کے آنسو ہے۔ تو ایک بہت بڑی سزا تھی جو ہمیں ملی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں کے ضمن میں تھوڑی سی بات آج کر رہا ہوں، پچھلی مرتبہ میں نے کہا بھی تھا کہ قائد اعظم کو جو بھی خراج تحسین میں نے ادا کیا ہے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں، جس کے کچھ حصے جو ہیں کل کے نوائے وقت میں شائع ہو گئے تھے، اور وہ کل کا اتنا پرانا نہیں ہے، آپ نے اگر نہ دیکھا ہو تو حاصل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں شخصیت پرستی، ہیرو ورشپ کی لعنت سے نکلنا ہے. اور کم سے کم جبکہ اب 51ویں برس میں ہم جا رہے ہیں، اور اصل میں تو اب جو ہے در حقیقت وہ جو 50 سال پورے ہو جائیں گے وہ تو دوسرے ہیں جو کہ مشمسی حساب سے ہیں، کرسچین ایرا کے حساب سے ہیں. ہمارا جو ہے قمری حساب تو 51واں سال جو ہے جو ختم ہو جائے گا اب 27ویں شب کو. دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 20 دن رہ گئے ہیں. اب بھی اگر ہم اس قابل نہ ہوں کہ ہم سمجھیں کہ ہماری قیادت سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی، ان غلطیوں کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے، بھگت رہے ہیں، لہذا ان کا بھی کچھ نہ کچھ اجمالی ذکر جو ہے وہ ہمارا رہنا چاہیے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی معصوم تھے. معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. اچھا، جو لوگ سمجھتے ہیں امام معصوم، کیونکہ قائد اعظم کے والدین جو ہے بہرحال اسماعیلی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسماعیلیوں کا عقیدہ تو امام معصوم کا ہے، لیکن بہرحال قائد اعظم جو ہے ان کے نزدیک بھی امام معصوم نہیں تھے. امام معصوم اگر تھے تو سر آغا خان تھے، ان کے اگر بھی امام معصوم تھے. لیکن یہ کہ قائد اعظم اپنی جگہ پر ایک نہایت خرق عادت شخصیت، واقعتاً کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا قیام عالم واقعہ میں، عالم اسباب میں سب سے زیادہ جس شخص واحد کا مرہون منت ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خطائیں نہ ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ ہماری قیادت عظمیٰ کی جو غلطیاں ہیں، ہمیں حالات کے مطابق سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا کیا نتائج اس وقت ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. غلطیوں کی سزا تو ملتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حد تک سزا دینے کے بعد پھر وہ عزم، پھر اس کی تدبیر، اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، یہ سورہ حج کی ہے، الفاظ میں ذرا بھول رہا ہوں کہ جب نبی کا بھی معاملہ یہ ہوتا تھا، قرآن مجید میں ہے الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ اپنا کوئی پلان بناتا تھا تو اس کے پلان میں کوئی غلطی ہو سکتی تھی، وہ بھی تو بشر تھا نا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کو کنڈون کر کے اس کے لیے صحیح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پھر مستحکم کر دیتا ہے. اس حوالے سے غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں میں سے میں مثلاً گنوانا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، یہ میں چونکہ تقریر کر چکا ہوں مفصل، اور وہ میثاق میں چھپ بھی چکی ہے، اور یہ 2 سال قبل جو میں نے تقریر کی تھی جناح ہال میں، کہ جس میں میں نے سقوط ڈھاکہ جو ہے اس کے جو اسباب تھے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، اور ہوئی ہے جوش و خروش میں، نیک نیتی سے. اس وقت جذبہ جو تھا پاکستانی اور مسلم قومیت کا، مسلم نیشن ہوڈ کا اتنا قوی ہو چکا تھا کہ سن 40 کے ریزولوشن کو ایمنڈ کر دیا گیا. سن 40 کے ریزولوشن کی روح سے مشرقی پاکستان ایک علیحدہ ملک ہوتا اور مغربی پاکستان علیحدہ ملک ہوتا. اسٹیٹس، انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، یہ الفاظ تھے سن 40 کے ریزولوشن. سن 40 سے سن 46 تک وہ جو جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا مسلم قومیت کا، جس کی جو ہے دہائی دیتے رہتے ہیں ہمارے سلیری صاحب، جب مضمون لکھیں گے وہ نیشن ہوڈ کے اوپر، مسلم نیشن ہوڈ پر، بات صحیح ہے ان کی کہ پاکستان مسلم نیشن ہوڈ کے کانسیپٹ ہی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جذبہ اتنا جو ہے مشتعل ہو چکا تھا کہ اس میں جب جوش آئے تو ہوش کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پھر نیچے رہ جاتا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے. ان دونوں خطوں کو ایک ملک کی حیثیت سے بنانا بہت بڑی غلطی تھی. 1000 میل کا فاصل درمیان میں دریا نہیں، سمندر نہیں، ہاسٹائل ٹیریٹری ہے، پیدائشی دشمن پاکستان کا بھارت. اگر یہ 2 علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس ہوتی تو ان کا آپس میں تعاون ہوتا، کانفیڈریشن ٹائپ کوئی شے بھی بن سکتی تھی. جب چاہتے کانفیڈریشن بنا لیتے، جب چاہتے اس کو توڑ دیتے. کانفیڈریشن نام ہی اس کا ہوتا ہے. جیسے کہ بنی تھی کانفیڈریشن جو ہے متحدہ جو عرب جمہوریہ قائم ہوئی تھی مصر اور شام کی، جتنی آسانی سے وہ بنی اتنی آسانی سے ٹوٹ بھی گئی. تو یہ کانفیڈریشن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک ملک کی حیثیت سے اور اس میں ایمنڈ کرنا یہ غلطی تھی. دوسری بڑی غلطی جو ہم سے ہوئی ہے وہ بھی نوٹ کیجیے، اور آج ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا تنقیدی جائزہ لے سکیں. ہندوستان کی آزادی کا جو بھی فارمولہ برطانیہ بنا رہا تھا، اس میں جب سوال آیا اسٹیٹس کا، نوابوں کی یا راجاؤں کی ریاستیں،
ان کے مسئلے میں کانگریس کا موقف یہ تھا کہ اسٹیٹس کا مستقبل وہاں کے عوام طے کریں گے. مسلم لیگ نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، پرنسز طے کریں. بہت بڑا بلنڈر ہوا نیتی سے، اس لیے کہ ہمارے سامنے حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، بہت بڑی ریاست، بہت جو ہے مالدار ریاست، ہیروں والی اور سونے والی ریاست، لیکن وہ حقائق، جغرافیائی حقائق ہم نے پھر نظر انداز کر دیے. اگر وہ کہیں کسی ساحل کے ساتھ لگتی ہوئی ریاست ہوتی تب تو انڈیپینڈنٹ رہ سکتی تھی، یا پاکستان کو اگر جوائن کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی. جیسے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک ہو سکتے تھے، ایسے ہی کوئی اگر حیدرآباد دکن بھی جو ہے اس کی ریاست مغربی ساحل یا مشرقی ساحل جو ہے ساؤتھ انڈیا کا اس کے ساتھ ملحق ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا تھا. لیکن چاروں طرف سے لینڈ لاکڈ ایک ایسی ریاست کو اہمیت دے کر اور یہ مسئلہ طے کروا لینا، ورنہ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہی. اتنی غالب اکثریت مسلمانوں تھے، لیکن ہمارا اپنا موقف تھا جو غلط تھا، ہم نے پرنسس کے حوالے کیا. بعد میں دوسری بات ہے وہ ہری سنگھ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی صورتحال ہوئی، بھارت جو ہے وہ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اس نے کیا وعدے کیے، ریفرینڈم، یہ علیحدہ بات ہے. بیسک مسٹیک کہاں ہوئی کہ ریاستوں کا مسئلہ اس خیال سے کہ وہ ریاست جو ہے حیدرآباد دکن وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے یا ہمارے ساتھ مل سکے، ہم نے پرنسس کے معاملہ کیا. غلطی تھی. اگر ہم اس غلطی کو نہیں سمجھیں گے اور غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو تاریخ تو معاف نہیں کرتی. میں نے عرض کیا اللہ بھی معاف نہیں کرتا، تاریخ بھی معاف نہیں کرتی. اس لیے کہ حدیث نبوی کی روح سے وقت بھی در حقیقت اللہ تعالی ہی کی صفات کا ایک مظہر ہے. حدیث نبوی ہے لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ. زمانے کو گالی نہ دیا کرو، زمانہ ہی تو اللہ ہے. یعنی جس کو تم زمانہ کہتے ہو وہ در حقیقت مشیت اذنی کا مظہر ہے. زمانے کی گردش اور زمانے کا یہ اور گردش فلک کس بلا کا نام ہے؟ ساری چیزیں تو حکمت خداوندی سے اذن رب سے ہوتی ہیں. تو لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے نہ تاریخ نے معاف کیا ہے نہ اللہ نے معاف کیا. غلطیوں کا خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. تیسری غلطی جو ہوئی ہم سے وہ باؤنڈری کمیشن کا پیشگی اعتماد کر کے کہ جو بھی ہوگا اس کا ورڈکٹ ہم قبول کر لیں گے. ریڈ کلف پر اتنا اعتماد، اس کی توجیہ میں کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے توجیہ کی ہے استحکام پاکستان نامی اپنی کتاب میں کہ کیبنٹ مشن پلان بھی جو قائد اعظم نے قبول کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ برطانوی حکومت اب طے کر چکی ہے کہ اپنا بوریا بستر یہاں سے گول کرے گی. اگر ہم نے کوئی زیادہ کوئی ضد کی اور کوئی ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی تو ہو سکتا ہے یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کانگریس کو کر کے اور انگریز چلتا بنے، اور پھر جو ہے ہندو کے منہ میں سے، شیر کے منہ میں سے یہ نوالا نکالنا ممکن نہیں رہے گا. لہذا فوری طور پر انہوں نے اپنی جو بھی سیاست دانی ہے اس کا یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ثبوت دیا کہ کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا. اس پر میں تفصیلی گفتگو اپنی کتاب میں کر چکا ہوں. ہو سکتا ہے ایسی ہی کوئی صورت اس وقت بھی ہو قائد اعظم کے ساتھ کہ باؤنڈری کمیشن کے اس معاملے کو بھی ایسے فورس کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ پہلے سے نہیں مانو گے تو یہ پوری اسکیم ہم جو ہے ختم کر کے اور پھر ہم کہیں ریورٹ کر جائیں گے. تو یہ عین ممکن ہے. اب یہ تو کیا معلوم کہ کیا کیا پریشرز اس وقت تھے اور کس کس طرح کی باتیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال عالم واقعہ کے اعتبار سے بھی اس کے نتائج ہمارے لیے اچھے نہیں نکلے. اس لیے کہ اسی باؤنڈری کمیشن کی وجہ سے تو یہ سارا کشمیر کا معاملہ جو ہے ایک پہلی غلطی ہماری یہ کہ ہم نے پرنسس کے حوالے کروایا، اور دوسری غلطی یہ کہ انہوں نے راستہ دے کر اور پھر وہ جو بھی ہری سنگھ مہاراجا ہری سنگھ تھا اس کے ساتھ کروا لی. قیام پاکستان کے بعد بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی. کیوں ہوئی ہے اس کی بہت سی توجیحات ہیں. میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں غلام احمد پرویز صاحب کا، چونکہ وہ حدیث کی جو تشریعی حیثیت ہے کہ حدیث نبوی اور سنت نبوی بھی دائمی طور پر قانون اسلامی کی ایک سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن. چونکہ وہ اس کو نہیں مانتے تو ہمارا ان سے بہت بعد ہے، بہت فصل ہے. ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ضال ہیں، مضل ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں مانتا ہوں پاکستان کے شہدائی، قائد اعظم کے محب علامہ اقبال کے شہدائی، مسلم لیگ کے نہایت جانثار، یہ چاروں اوصاف چودھری غلام احمد پرویز میں موجود تھے. وہ بھی کوئی تعویل نہیں کر سکے اس جملے کی قائد اعظم کی
وہ جملہ ویری سون ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in political sense. اس کی تعبیر چودھری غلام محمد پرویز نے یہ کی ہے کہ قائد اعظم پر حالات کا دباؤ تھا، یہ حالات ایسے تھے ویسے تھے، ریفیوجیز کی آمد ہو رہی تھی، پاس پیسہ کوئی نہیں تھا، اس میں ان کے اعصاب کو جواب دے گئے. یہ ہے ان کی توجیہ، جو ان کا شیدائی ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے. پاکستان اور مسلم لیگ اس کی رگ پے کے اندر شرائط کی، وہ بھی وہی کہنے کو مجبور ہوا. میری اپنی ایک توجیہ ہے، لیکن یہ کہ وہ توجیہ تو میری اس کتاب میں ہے، میں اس کو تفصیل میں نہیں جا سکتا، استحکام پاکستان نامی کتاب میں موجود ہے. میری توجیہ ہے کہ قائد اعظم میرے نزدیک نہ جھوٹے انسان تھے نہ دغاباز انسان تھے. انہوں نے جو بھی اسلام کے لیے نعرے لگائے تھے اور اسلام کے لیے بات کہی تھی، اس کو انہوں نے اپنے جملے سے واپس نہیں لیا، بلکہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ خواہ اس وقت ہم پوری دنیا کو چیلنج کریں کہ ہم اسلامی ریاست قائم کرنے چلے ہیں، اس سے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیں. جب ایک اکثریت مسلمانوں کی اکثریت والا ملک وجود میں آ گیا ہے تو خالص سیکولر اصولوں پر بھی تو یہاں اسلام نافذ ہو جائے گا. سیکولرزم کا اصول کیا ہے؟ ایک ملک کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا. تو اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے اگر آزاد ہوتا تو اقلیت میں تھا مسلمان، لہذا اس کی رائے غیر مؤثر تھی. اب پاکستان بن گیا ہے، اب اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے. اب اگر مسلمانوں کے اندر واقعی داعیہ موجود ہے کہ اسلام کو نافذ کرے تو کون سی طاقت ہے جو سیکولر نظام حکومت کے اعتبار سے بھی کون سی دلیل سے روک سکتی؟ لہذا یہ میرے نزدیک ان کے سامنے یہ مصلحت تھی کہ اب جب کہ بن گیا ہے ملک تو اب اگر مسلمان چاہیں گے تو اسلامی آئے گا، یہاں کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن بہرحال یہ تھی بہت بڑی غلطی. اپنی جگہ ان کا جو بھی توجیہ ہو یہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کا آغاز ہم نے گویا کہ ایک خالص سیکولر ملک کی حیثیت سے کر دیا. اس جملے کے علاوہ دو کام اور نوٹ کیے. سلطنت خداداد پاکستان کا وزیر قانون ہندو جوگندر ناتھ منڈل، وزیر خارجہ قادیانی سر ظفر اللہ خان آن جہانی، ایک سیکولر رخ دیا ہے. ان کی اپنی نگاہ میں یہ مصلحت تھی جو بھی تھی، مجھے اختلاف ہے اس سے، لیکن میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا. دوسری بات، دوسری بڑی غلطی جو ہوئی ہے اس وقت، اب اس میں ذاتی طور پر قائد اعظم کا یہ کسی فیصلے کا کتنا دخل ہے اور مجموعی قیادت کا فیصلہ، بہرحال وہ تو یہ ہے کہ جب فوج لڑتی ہے فتح ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ کمانڈر کو جاتا ہے. شکست ہوتی ہے تب بھی اگر داغ لگتا ہے تو وہ کمانڈر جو ہے اس کے ماتھے پر داغ لگتا ہے. پاکستان قائم ہو گیا تو اس کا چہرہ جو ہے قائد اعظم کے سر ہی تو ہے نا، چاہے کتنے ہی لوگوں نے اس کے اندر محنتیں کی ہیں، کتنے ہی لوگوں کی صلاحیتیں اس میں لگی ہیں، کتنے ہی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، سب ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ اس کے قیام کا صحرا قائد اعظم کے سر ہے. لیکن ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سے ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بات میں سال ہر سال سے کہہ رہا تھا، اب ہمارے ہاں کچھ لوگ، اہم لوگ بھی وہ بات کہنے لگے ہیں. اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے پر زور دینا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. جسٹس سید نسیم حسن صاحب نے ابھی یہ بات کہی ہے، بہت بڑی غلطی. بنگلہ بھاشا بنگلہ دیش بن کے کھڑی ہو گئی. سندھی زبان ابھی تک، وہ تو چونکہ آپ کے ساتھ ملحق ہے، آپ نے سن 83 کے اندر فوج کے پورا ایکشن کر کے روک لیا، ورنہ سندھو دیش بن گیا تھا. اگر اندرا گاندھی چوکتی نہ اور کچھ مدد اس وقت ہو گئی ہوتی تو سندھو دیش تو بن گیا. اور سندھو دیش تو سمندر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی علیحدہ تو نہیں، لینڈ لاک تو نہیں تھا. سندھی زبان سے سندھو دیش، بنگلہ بھاشا سے بنگلہ دیش. زبان کا معاملہ بہت، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی مسئلہ تھا ہندو مسلم مقابلے کا، اس میں یہ کہ اردو ٹھیک تھا اس وقت. جیسے اسلام کا نعرہ ویسے اردو کا نعرہ. اسلام اور اردو یہ گویا کہ وہاں لازم و ملزوم مترادف ہو گئے تھے. لیکن حقائق کو سمجھنا چاہیے.
زبان سے تعلق ہو جاتا ہے کسی قوم کے اندر، کسی علاقے کے لوگوں کے اندر ترقی کا معاملہ جو ہے، ایک شخص کی مادری زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ آگے نکل جائے گا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو کوئی غیر زبان سیکھ کر اس میں تعلیم حاصل کرنی پڑ رہی ہے وہ پیچھے رہ جائے. یہی وجہ سندھی گوارا کرنے کو تیار نہیں، آج بھی تیار نہیں. چاہے آپ نے نظری طور پر لکھ رکھا ہے وہ زبان جو ہے اردو ہوگی، اردو کو نافذ تو نہیں کر سکے، وہی انگریزی راج کر رہی ہے، بلکہ اس کی طرف ریورٹ کر رہے ہیں، اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. اردو کو کہاں؟ اردو تو ہم نے صرف ایک نام لینے کے لیے کہہ رکھا ہے کہ زبان سرکاری زبان اردو ہے، ختم نہیں، نافذ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ تیسری جو عظیم ترین غلطی ہوئی ہے اس پر میں صرف اس وقت اشارہ کروں گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہے ہماری مذہبی قیادت کی غلطی. انہوں نے یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے الیکشن کا راستہ اختیار کر کے مذہب کو کنٹروورشل ایشو بنا دیا. اس غلطی کا سب سے بڑا سہرا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کے سر ہے. سہرا کہیں، کریڈٹ کہیں، ڈسکریڈٹ کہیں، اگرچہ ان کی پیشانی پر ایک بہت بڑا کریڈٹ کا سہرا بھی ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سن 48 میں اسلامی دستور کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں مولانا سید ابوالعلا مودودی. لیکن چونکہ اس وقت تک جماعت اسلامی عام معنی میں پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، لہذا پوری قوم نے اس کی تائید کی. مسلم لیگ کے اندر جتنے بھی مخلص عناصر تھے انہوں نے پوری تائید کی، اور اس میں فائنل جو زیادہ جو کروشل اور ڈیسائسو رول ہے وہ پلے کس نے کیا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جماعت اسلامی کے تو نہیں تھے، وہ تو مسلم لیگ کے تھے. قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سہرا جو ہے وہ یقیناً مولانا مودودی کے سر ہے. لیکن یہ غلطی بھی ان سے ہوئی الیکشن میں آ کر، اور انہوں نے اسلام کو الیکشن ایشو بنا کر اور اس کو کنٹروورشل ایشو بنا دیا. اب جو ہے دوسرے لوگ آپ کی ہر بات کو یہ پر غور کریں گے، یہ تو دیکھتے ہوئے کہ یہ اس بات کے ذریعے سے در حقیقت حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو پھر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ آئل ٹو دی فول، اس کے اندر فیول ٹو دی فائر، وہ یہ ہوا ہے پھر کہ اب اس کے بعد 4 جماعتیں ہو گئی. بریلوی علماء بھی آ گئے کہ ہم کیوں نہ ووٹ لیں، دیوبندی بھی آ گئے ہم کیوں نہ ووٹ لیں، اسلام کے نام پر ووٹ لینے والے 4-5، لہذا راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئی. حکومت سیکولر لوگوں کے پاس، چاہے وہ 20% ووٹ لیے ہوں، 21% ووٹ لیے ہوں، کتنے ووٹ لیے ہوں، لیکن حکومت ان کے پاس رہے گی، اس لیے کہ باقی سب لوگ بٹے ہوئے. بہرحال یہ تیسری بہت بڑی غلطی ہے. آج میں نے ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات بڑے ہی مایوس کن بھی پیدا ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ویسے ہی کم سے کم مجھے ذاتی یقین ہے کہ پاکستان کا قیام اسلام کی نشأت ثانیہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے دنیا میں دوبارہ قائم ہونے کے لیے ایک اہم کڑی ہے اس سلسلے کی تدبیر خداوندی کی. یدبر الامر من السماء الی الارض، اور اس کے لیے تدبیر 400 برس سے ہو رہی تھی، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور سید احمد بریلوی، ان کے ساتھی جو دفن ہیں یا جن کا خون جو ہے وہ جذب ہوا ہے بالا کوٹ کی سرزمین میں، پھر علامہ اقبال جو یہاں شہر لاہور میں دفن ہے، مولانا مودودی وہ بھی اسی شہر لاہور کے اندر دفن ہے. تو غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا معاملہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت طویل المیعاد کسی منصوبے کا ایک حصہ ہے. اور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی ہمیں کچھ اور بھی سزا مل جائے، اللہ بچا لے، یہ تو اس کا کرم ہے، ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ اور سزا بھی ملے. لیکن بالآخر پاکستان ہی کو اسلام کی نشأت ثانیہ کا گہوارہ بننا ہے. تو تیسرا حصہ جو تھا جس پر میں نے کچھ تفصیل سے پچھلی مرتبہ کر دیا تھا، اس کو صرف اشارہ کر رہا ہوں. رمضان، قرآن، پاکستان. رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے وہ واضح ہے، رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے وہ بھی سامنے آ گیا. اب پاکستان اور قرآن کا کیا تعلق؟ اسی لیے میں نے آج آپ کو وہ حدیث سنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج تک پہنچائے گا، اور اسی کتاب کو ترک کرنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا.
یہ حدیث نبوی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ جو کچھ عرض کیا تھا، یہ جو پاکستان اور قرآن کا تعلق ہے، ایک تو ہے علامہ اقبال کی شخصیت، رومی ثانی علامہ اقبال، عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان علامہ اقبال، سب سے بڑا داعی القرآن علامہ اقبال۔ یہ چیزیں میں سن 73 میں لکھ چکا ہوں، میری کتاب علامہ اقبال اور ہم اس کے اوپر موجود ہے، 73 کی میری تقریریں ہیں۔ وہی مجوز یا مصور یا مبشر پاکستان کون؟ علامہ اقبال، اور وہی داعی القرآن۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ میں آج آپ کے لیے لایا ہوں، مجھے اتفاقاً مل گیا، یہ کسی زمانے میں ہم یہ یوم اقبال پر تقسیم کیا کرتے تھے کچھ کتابچے وغیرہ، اب تو کافی عرصے سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے۔ ایک موقع پر جب میں نے یہ چھایا کیا تھا اور بھیجا تقسیم کیا تھا، اس میں یہ تو لفافہ ہے، اس کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں کہ جو ہم نے رکھ کر تقسیم کی تھی۔ کس کس انداز سے علامہ اقبال نے للکارا ہے مسلمانوں کو اور ان کی غیرت کو قرآن مجید کے اعتبار سے۔ پہلے تو یہ سمجھیے اس حدیث نبوی کے حوالے سے جو میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سادہ ترین انداز میں جواب شکوہ میں وہ بات کہہ چکے ہیں جو حضور کی اس حدیث میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فارسی میں جو ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تو جو ان کی قدرت کلام کی ایک کیفیت اور جلال اور انداز جو ہے، خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اے امت مسلمہ تو ذلیل اور خار ہوئی ہے قرآن کو چھوڑنے کے بعد، خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ یہ گردش دوران اور یہ فلک اور یہ وہ، اس کا کہاں خام خواہ کاہے کو شکایت کرتے ہو؟ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تم نے قرآن کو ترک کیا۔ یہ ہے تشخیص، اور تجویز کیا ہے؟ اے چو شبنم بر زمیں افتندہی در بغل داری کتاب زندگی۔ اے وہ قوم کے جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اپنے قدموں تلے اسے پامال کر رہے ہیں، تیری بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ اگر کوئی عروج کی طرف جانا ہے تو اس کا ذریعہ صرف نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس حوالے سے در حقیقت علامہ اقبال کی جو میں نے نسبتیں بیان کی تھی کہ داعی القرآن سب سے بڑا اقبال، عظمت قرآن کا نشان سب سے بڑا اقبال، اور مجوز اور پاکستان یا مبشر پاکستان علامہ اقبال۔ اس کے ضمن میں جو بھی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ذریعے سے جو محنتیں ہوئی ہیں، قرآن عوامی درس قرآن 500 700 افراد جمع ہو رہے ہیں، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، انجمن خدام القرآن پاکستان میں بنی، لاہور میں بنی، ملتان میں، کراچی میں، پشاور میں، کتنی انجمنیں بن گئی، شکاگو میں بنی، ٹورنٹو میں بنی انجمن خدام القرآن، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، قرآن اکیڈمیز لاہور میں بنی، کراچی میں بنی، ملتان میں بنی، اب فیصل آباد میں انشاءاللہ تعمیر شروع ہو جائے گی۔ قرآن کالج لاہور میں شروع ہو چکا، کئی سال ہوئے، اب کراچی میں شروع ہو چکا ہے۔ قرآن آڈیٹوریم، کبھی نام سنے تھے یہ؟ قرآن کے حوالے سے یہ چیزیں کبھی سننے میں آئی تھی؟ قرآن کے حوالے سے تو ایک ہی بات تھی، حفظ ہو رہا ہے یا تجوید ہو رہی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تعلیم القرآن مدرسہ جو بھی ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ناظرہ پڑھ لے یا یہ حفظ قرآن سے، اس سے آگے کہاں بات تھی؟ پھر 2 سالہ اور 1 سالہ رجوع قرآن کورس، قرآن اکیڈمی کی فیلوشپ اسکیم، سینکڑوں، میں تو سمجھتا ہوں شاید 1000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہوگی اب تک کہ جو ہمارے ہاں ان 2 سالہ اور 1 سالہ کورسز میں سے نکل کر طلبا گئے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، آئے ہیں، 1 سال لگایا ہے، عربی کے بنیادی قواعد سیکھے ہیں، قرآن کے مین تھیمز کا ادراک حاصل کیا ہے، اور پھر یہ کہ ان میں سے کم 50 تو نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ایسے تیار ہو گئے ہیں جو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، میری ہی طرح بلکہ میرے سے بہتر درس قرآن دے سکتے ہیں۔
یہ دوسری بات ہے کہ ایک شخص کا نام بہت اچھل گیا ہو اور ایک شخص جو ہے ایک طویل عرصے تک کسی میدان میں سامنے رہنے کی وجہ سے اس کی طرف رجوع لوگوں کا زیادہ ہو، اس کے نام سے لوگ زیادہ جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ وہ تو پھر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا کہ اور جو پودے لگے ہیں وہ کتنے جاندار ہیں اور کتنی ان کے اندر جو ہے ان کے اندر کیسے کیسے میٹھے پھل انشاءاللہ لگیں گے۔ اور اب ہم نے ایک قدم جو اٹھایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، این مغرب کے ہارٹ میں نیو یارک میں انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم، یہ انشاءاللہ جلدی قائم ہو کر کام شروع کر دے گا۔ ہماری دعوت جو ہے وہ جو اب ادھر پھیل رہی ہے اس کا ایک منظر میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا تھا۔ میکگل یونیورسٹی آف کینیڈا میں یہ تھیسس لکھا گیا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد پولیٹیکل تھاٹ اینڈ ایکٹیویٹیز، کینیڈا کی بہت بڑی مشہور یونیورسٹی میکگل، وہیں کے پڑھے ہوئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو تھے، جو ایوب خان کے زمانے میں بہت مشہور ہوئے تھے، میکگل سے پڑھے ہوئے۔ میکگل جو ہے بہت بڑا ادارہ رہا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اگرچہ پڑھانے والے وہاں یہودی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ وہاں تھیسس لکھا گیا، اب یہ کتابی شکل میں شائع ہو گیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد پولیٹیکل تھاٹ اینڈ ایکٹیویٹیز۔ ابھی یہ یعنی فروخت کے لیے یہاں عام موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے جو میں جا رہا ہوں، ابھی جو ہماری تربیت گاہ ہوئی تھی، پورے امریکہ سے 60 نئے لوگ ہمارے وہاں شامل ہوئے، ویسٹ کوسٹ سے آ رہے ہیں۔ ویسٹ کوسٹ 3000 میل دور ہے نیو یارک سے، 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ساؤتھ سے آ رہے ہیں، ہیوسٹن سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، جمع ہے کس لیے؟ قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹ کیجئے، یہ غلغلہ قرآن کا اور یہ ہم ہما قرآن کا ضائع جانے والا نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیا قرآن ایسی ہی بیکار سے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کا مرکز پاکستان بنا ہے۔ یہ بھی گویا کہ ان شواہد میں سے شمار کیجئے کہ مشیت ازدی میں اللہ تعالیٰ کے طویل المیعاد منصوبے میں کوئی بہت اہم مقام اس پاکستان کو حاصل ہے۔ دورہ قرآن، دورہ ترجمہ قرآن تراویح میں 5 گھنٹے، 8 بجے ہم شروع کر رہے ہیں آج کل قرآن اکیڈمی میں، 1 بجے فارغ ہو رہے ہیں، پورے 5 گھنٹے۔ کبھی سوچ سکتا تھا انسان کہ یہ بھی کوئی ہونے والی بات ہے؟ اور جہاں کسی نے نہ دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، وہ کبھی مانے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے جب دورہ ترجمہ قرآن کروایا تو 6 گھنٹے تک بات چلی جاتی تھی۔ 5 گھنٹے پورے قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ ہیں بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ پاکستان میں کم سے کم 10 مقامات پر تو یہ سب بالمشافہ ہو رہا ہے۔ خود کوئی شخص جو ہے وہ میرے ساتھیوں میں سے، میرے شاگردوں میں سے دورہ ترجمہ قرآن کر رہا ہے۔ 4 رکعتوں میں جو کچھ قرآن پڑھنا ہے پہلے بیٹھ کر اسے پڑھ لو، اس کا ترجمہ سمجھ لو، اس کے اہم نکات سمجھ لو، اس میں جو پیغام ہے اس کو حفظ جام بنا لو، پھر کھڑے ہو کر امام کے پیچھے، قاری کے پیچھے سنو۔ یہ بات ہو رہی ہے، یہ کہیں کسی جگہ اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ سوچیے، ویسے تو 50ویں جگہ پر ہوگا کہ جو ہو رہا ہے صرف میرے ویڈیوز کے ذریعے سے، کہ بیٹھے ہیں ویڈیو سے وہ حصہ سن لیا ہے، پھر کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے، کیونکہ ہر جگہ پر اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس کو اس طریقے سے بالمشافہ بیان کر سکیں، تو ویڈیوز کے ذریعے سے ہو۔ اس کو صرف تذکرہ کرنا جو تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ یہ ہم ہما، یہ غلغلہ بے نتیجہ رہنے والی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ ہم ہما، یہ غلغلہ بے نتیجہ رہ جائے؟ البتہ تھوڑا سا وہ وقتے میں آپ پڑھیے سکون گسترانہ بات یہ ضرور کہوں گا، آپ میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کا پرسنل اس تحریک رجوع القرآن کے اندر اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اثر نو اس کے لیے کمر ہمت کسیں، اثر نو محنت کریں کہ ایک چیز جو ہے جب چلتی رہتی ہے بس نگاہیں عادی ہو جاتی ہیں، وہ معمول کا ایک حصہ بن کر اس کی اہمیت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی کو شاہ ولی اللہ نے آفات عبادت میں سے قرار دیا ہے۔ جب نماز کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو، وہ عادتاً نماز پڑھ رہا ہے، تو در حقیقت نماز کی جو تاثیر ہے وہ پھر اتنی نہیں رہتی۔ عادت جب کوئی شے بن جائے تو عادت کے ساتھ تاثیر ختم ہو جاتی، کم ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے، دورہ ترجمہ قرآن ہر سال ہو رہا ہے، اس کا وہ لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، قرآن کالج ہے، لہذا شاید اس کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر سے خود جو ہے وہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ یقیناً
قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اثر نو تازہ کرنے اور اثر نو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال اس حدیث نبوی کے اعتبار سے میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے کبھی عرض کی ہے کہ طویل عرصے تک تو میں اس حدیث کے بارے میں کچھ ریزرویشنز اپنے ذہن میں رکھتا رہا، کچھ شک سا رہا، اشکال رہا، شک نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے کی وجہ سے ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان قوم کے لیے، امت مسلمہ میں وہی قوم ابھرے گی جو قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لے گی اور جو قرآن کو چھوڑ دے گی گر جائے گی، کیونکہ یہ ملٹی نیشنل امت ہے۔ یہ امت سابقہ امت مسلمہ کی طرح ایک نسل پر نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، ان میں قومیں بہت سی ہیں۔ ایک عرب قومیت ہے، ایک بربر قومیت تھی، ایک ترک قومیت ہے، ایک ہندی قومیت وغیرہ قومیت کے شبے شمار ہیں۔ امت جو ہے ملٹی نیشنل، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل فرمز ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت جو ہے معاشی سارا دھندا ان کے قابو میں آ چکا ہے، حکومتیں ان کے آگے بے بس ہیں، ان کی لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ ان کی پالیسیز کے خلاف کوئی حکومت، یونائیٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کی حکومت بھی کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ تو ملٹی نیشنل امت جو ہے، اس امت میں جو قوم قرآن کو پکڑ لے گی اونچی چلی جائے گی، اور جو قوم قرآن کو چھوڑ دے گی گر جائے گی، چاہے وہ عرب ہوں۔ اس حد تک تو میں اس حدیث کو سمجھتا تھا، لیکن اشکال ذہن میں یہ رہتا تھا کہ حدیث میں تو عام الفاظ ہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم کے بارے میں یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کی بدولت اللہ قوموں کو اٹھائے گا۔ تو یہ مغرب کی عیسائی قومیں کس کیوں اٹھ گئی؟ وہ تو قرآن کو ماننے والی نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، اشکال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت طویل عرصے تک یہ اشکال میرے ذہن میں رہا۔ اس کا حل اس وقت ہوا جب میں نے پہلی مرتبہ محنت کر کے علامہ اقبال کے خطبات پڑھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور یہ اس وقت جبکہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد وہ ایم اے فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کراچی میں، یہ 1962-63 کی بات ہے۔ تو وہ انہوں نے، چونکہ ان کے نصاب میں تھے یہ لیکچرز، مجھ سے حسن ظن تھا کہ میرا بھائی تو بڑا پڑھا لکھا ہے، تو انہوں نے اپنے اس حسن ظن کی وجہ سے مجھ سے کہا کہ مجھے اس کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے سمجھائیے۔ اب وہ میرے لیے ایک چیلنج ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے کہ ابتدائی 2 خطبے بہت مشکل ہیں، بہت ثقیل ہیں، بہت ثقیل ہیں۔ جب کوئی شخص اگر وہ فلسفے کا طالب علم نہیں رہا ہے، اگر اس نے باضابطہ اس کی اصطلاحات وغیرہ کو خود نہیں سمجھا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ آگے جا کر جیسے جیسے خطبات آگے بڑھتے ہیں بات آسان ہو جاتی، شروع کے 2 خطبے جو ہیں وہ انسان کی ہمت توڑ دیتے۔ اس وقت میں نے پھر غور سے پڑھا تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئی، اور یہ حقیقت پھر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میں نے غالباً پہلی ایک ہی مرتبہ اپنی زندگی میں، اگرچہ علامہ اقبال کے جو دن منائے جاتے ہیں وہ چاہے 21 اپریل ہو اور اب چاہے 9 نومبر بھی منایا جاتا ہے، میں بہت سے مواقع پر مجھے تقریریں کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن ایک مرتبہ میں نے تحریری خطبہ پیش کیا تھا 21 اپریل 1986 کو، جس میں اس نقطے کی میں نے پوری وضاحت کی۔ علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا انر کور ہے وہ خالص قرآنی ہے، ایک اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے وہ ہے سارا خراب، اس کے اندر خرابی ہے۔ انر کور کیا ہے؟ توہمات کی دنیا سے نکلو، حقائق پر نگاہیں جماؤ، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشاہدہ کرو، نیچرل فینومینا کو سمجھو، تجزیہ کرو، نتائج نکالو، استعمال کرو۔ یہ تو قرآن نے سکھایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ تو علامہ اقبال نے یہ حل کر دیا کہ یہ بھی جو اٹھے ہیں، دیکھیے جیسے رخ ہوتا ہے، آکاش بیل جو ہے وہ چڑھ نہیں سکتی جب تک کہ درخت کا سہارا نہ ہو۔ وہ درخت کا سہارا جو ہے وہ قرآن ہی ہے اس تہذیب کے لیے بھی، اگرچہ اس تہذیب کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے
جس میں کہ سیکشول انارکی اور لبرلزم کے نام پر جو کچھ گندگی پھیلائی گئی ہے، خاندانی نظام جس طرح ٹوٹ گئے ہیں، اخلاقی جو بھی حدود و قیود ہیں جن کو پامال کیا گیا ہے، وہ بدترین ہے، وہ سڈاس ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے حقیقت میں وہ ثقافت جو ہے مغربی کی سڈاس سے زیادہ گھناؤنی ہے، لیکن انر کور یہ نہیں ہے۔ انر کور تو یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ مشاہدہ کرو، غور کرو، سینس ڈیٹا کو پروسیس کرو اپنے اس کمپیوٹر میں، سپر کمپیوٹر جو تمہارے دماغ کی کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے، سپر کمپیوٹر، تو اسے نتیجے نکالو، آگے بڑھو قدم بقدم۔ یہ ہے انر کور۔ اسی کے حوالے سے میں اصل میں آپ کو آج ایک اقتباس سنانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر علی شریعتی۔ یہ میں پوری تفصیل سے تو اپنے اس سن 86 کے لیکچر میں پیش کر چکا ہوں۔ 21 اپریل سن 86 جو میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اب اس میں وہ بھی شامل ہے، وہ میرا خطبہ یوم اقبال۔ لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ یہی بات کہی ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے۔ مجھے حال ہی میں یہ جب میں ابھی دورہ ایران سے واپس آیا ہوں تو پھر یہاں کے جو ایرانی کونسل ہیں وہ آئے تھے میرے پاس، تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ اردو ترجمہ ماؤ اقبال کا موجود ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، تو اس سے اقتباس آپ کو سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی یہ آرزو تھی کہ پاکستان 20ویں صدی کے اسلام میں ایک نیا اور بڑا تجربہ ہو۔ وہی جو بات سن 30 کے خطبے میں تھی کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے ہیں عرب ملوکیت کے دور میں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ پاکستان 20ویں صدی کے اسلام میں ایک نیا اور بڑا تجربہ ہو، وہ ایک ایسا مشرقی ملک ہو جس نے مغرب کے تمدن کو اپنے اندر تعمیر کیا۔ ان دونوں کو جب تک جوڑیں گے نہیں آپ، سائنس، ٹیکنالوجی، اور مغرب نے بعض جو اچھی کوالٹیز اور بعض انسٹیٹیوشن پیدا کیے ہیں، اب انسٹیٹیوشن ہے نا، 3 حصوں میں ریاست کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے اور لیجسلیچر ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں۔ صدر کو بڑے اختیارات بھی ہیں امریکہ میں، لیکن اس کی امپیچمنٹ کا بھی ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا ہے۔ اصول وہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، اور میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ اصول تو وہ ہے، لیکن اس اصول کو ایک انسٹیٹیوشن کا، ایک ادارے کا جامہ پہنایا گیا ہے آج میں۔ تو جس طرح یہ سائنس کی ترقی ہے، اسی طریقے سے ہم ان چیزوں کو جوڑیں گے نہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں صرف اس کے ایک جملے اور بیان کر دوں۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کی ضرورت یا مشرق کی ضرورت ہے، بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ وہ بشریت جس کا نصف مغرب میں ترقی کر رہا ہے اور آدھے نے مشرق میں بلوغت و ترقی حاصل کی ہے، اور یہ دونوں ناقص نسخے مل کر کامل بشریت بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کے 2 پر ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، ایک دوسرے سے جدا ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ 2 پر ایک دوسرے سے جدا رہ کر پرورش پائیں گے اور قوت حاصل کریں گے، اس پرندے کو زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسلام ایک کوشش کا نام ہے ان 2 پروں کو، ایک پر شکستہ اور زمین پر گرے جسم سے جوڑنے کا، اس بات کی کوشش کہ یہ دونوں پر ہم آہنگ اور ہم پیمانہ اور ہم باہم پیوستہ ہو کر یکجا پرورش پائیں۔ مگر افسوس کہ اسلام تو خود بھی اس پرندے ہی کی تقدیر سے دوچار ہو گیا ہے، اور علامہ اقبال کی کوشش یہ تھی کہ اس کی تعبیر نو کرے، اس کو جوڑنا، سنتھیسس۔ الحمدللہ کہ جو بھی کام ہم نے کیا ہے اس میں یہ چیز ایک بنیادی فکر کی حیثیت سے شامل ہے۔ میرا کتابچہ اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام 1967 کا، پڑھیں گے تو یہی فکر سامنے آئے۔ بہرحال میں اب آپ کو علامہ اقبال کی ایک للکار سنا دینا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ پیش ماں یک عالم فرسوداست۔ دیکھیے ایک آبزرور ہے، ایک حساس ذہین فطین انسان دیکھ رہا ہے، میرے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جو بڑی فرسودہ ہو چکی ہے۔ پیش ماں یک عالم فرسوداست، ملت اندر خاک او آسوداست، اور ملت مسلمان جو ہے، ملت اسلامیہ مسلمہ، وہ اس کی خاک میں پڑی ہوئی ہے، انٹا غفیل ہے، اسی میں وہ سمجھ رہی ہے کہ بس عیش ہو رہے ہیں، حالانکہ پامال ہے۔ اے تو شبنم بر زمیں افسندئی، در بغل داری کتاب زندئی، رفت سوزے سینہ تاتار و کرد۔ تمام مسلمان اقوام، اب دیکھیے تاتاری بھی آئے تو اس ملت کا جزو بن گئے، کرد آئے تو ملت کا جزو بن گئے، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے بڑے کام کیے، لیکن کیا ہو گیا ہے
نہ اب کوئی وہ جو جذبہ قرآن بھر دیتا تھا لوگوں کے اندر وہ کسی قوم میں نظر نہیں آ رہا. یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کس لیے کہا یہ؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. قرآن تو زندہ، کتابیں زندہ قرآن حکیم، اس کے اوپر موت وارد نہیں ہو سکتی. لیکن امت مسلمہ مر گئی. پھر کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن کی حامل قوم ہو اور وہ ایسی بے عمل ہو کر پڑ گئی ہو، اس میں امنگ نہ رہے، اس میں بلبلہ نہ رہے. یا عجب یا للعجب یا للعجب. یہ کیا عجیب بات ہے. یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. اور سنیے، اے کہ می نازیب قرآن عظیم تا کجا تک کھج رہا باشی مقیم. اب یہ خاص طور پر علماء اور صوفیہ کی طرف خطاب ہے کہ تمہیں بڑا ذوق ہے ہمارے پاس قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اتنے حافظ ہیں، اتنے قاری ہیں، اتنا چھوٹا بچہ حفظ کر لیتا ہے، 7 سال کے بچے نے حفظ کر لیا ہے. اے کہ می نازی، تمہیں ناز ہے قرآن حکیم، قرآن عظیم. در کجا تا کجا در حجرہ باشی مقیم. کب تک اپنے حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے، اپنے دارالعلوموں میں اور اپنی خانقاہوں کے اندر. در جہاں اسرار دیرا فاش کن، باہر نکلو. وہ جو اقبال کا دوسرا اردو کا شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. در جہاں اسرار دیرا فاش کن، نقطۂ شرع مبین را فاش کن. اور یہ فاش کیسے ہوگا شرع مبین کا نقطہ؟ جب تک کہ ایک ماڈل بنا کر نہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے اسلام کا سماجی نظام. جب تک آپ ماڈل نہیں دکھائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اس مقصد عظیم کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کریں. اب آخر میں چند باتیں پاکستان کے سیاسی حالات کے اعتبار سے. ایک بات تو اس ہفتے میں ایسی ہوئی ہے جو بڑی تشویشناک ہے، اس کے ضمن میں تو بس دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جہاں تک وہ آیا ہے وہیں ٹھپ دے، اس سے آگے بات نہ بڑھے. ہماری فوج اور اس کے ایک نمائندے کی طرف سے صدر مملکت پر تنقید اور ان کے طرز عمل کو غلط قرار دینا، یہ ہماری پوری 50 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. فوج کو اس حد تک جانا پڑا ہے. اب اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے میں نہیں جانتا. میری تو کوریڈورز آف پاور میں کوئی آمد و رفت ہی نہیں ہے، آمد و رفت ہی نہیں، میں نہیں جانتا. لیکن علامت بڑی تشویشناک ہے. نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید صدر صاحب کو، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ وہ مستعفی ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. آج قاضی حسین احمد صاحب نے بھی یوم دعا کے لیے ایک دن جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو خیر ہے، جو بہتر ہے، جو اس کے استحکام کا ذریعہ بن سکے، چاہے وقتی طور پر ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن جو چیز حکمت خداوندی میں اس پاکستان کے بقا اور استحکام کا ذریعہ بن سکے، اللہ تعالیٰ اسی کے لیے میدان ہموار کر دے. اور کوئی شے ایسی یہاں اگر پیدا ہو بھی گئی ہے تو پنپنے نہ پائے، آگے نہ بڑھنے پائے، اس کے کوئی اور خراب مظاہر سامنے نہ آنے پائے. البتہ 4 چیزیں اس دوران میں بڑی دل خوش کن ہوئی. پہلی بات آپ کو معلوم ہے میرا مستقل موقف یہ ہے، بلکہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا، پاکستان کا باپ اسلام، پاکستان کی ماں الیکشنز. لیکن اسلام یہاں الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا. 3 جملے میرے جو ہیں وہ آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے. اسلام تو آئے گا انقلابی طرز عمل سے، لیکن اس ملک کی بقا الیکشن کے ساتھ ہے. زندہ رہے گا تو آپ اسے کچھ بنائیں گے نا. اگر آپ کو یہاں اسلامی انقلاب لانا ہے تو پہلے یہ رہے تو صحیح نا. تو جیسے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے اسی طریقے سے الیکشن کا معاملہ ہے. اسی لیے میرا مستقل موقف یہ رہا. میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، آج اس کے موقع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ 2 پارٹی جو آج کل کا ایک نظام ہے، اس میں پیپلز پارٹی آئندہ چل کر کیا شکل بنتی ہے، عمران خان وہ پارٹی بن کر ابھر آتے ہیں، یہ دوسری بات ہے. لیکن اس وقت تک تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہی 2 پارٹیز ہیں. تو یہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ درمیان میں ایسی خبر بھی آئی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر دے، لیکن آج کے اخبار میں جو خبر آئی ہے، اور بے نظیر نے کہا ہے کہ اب ہمارے لیے زیادہ بہتر امکانات پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بہت سے لیڈروں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے.
اور بہرحال میری خواہش یہی ہے کہ الیکشن ضرور ہو، اور بے نظیر کو بھی الیکشن کے میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ الیکشن کے میدان سے بھاگ کر کوئی تحریک شروع کی، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک اور جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی مسئلے پر جو ایک شوشہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس میں بھی کچھ پسپائی حکومت نے اختیار کر لی ہے۔ گورنر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفد کی، تو سارے معاملے کی تفتیش بھی ہو گئی، تحقیق بھی ہو گئی کہ یہ معاملہ کہیں کینیڈا میں ہوا ہے کسی پاسپورٹ کے مسئلے پر، اور وہاں جو ہے کوئی مسئلہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو احمدی لکھا تھا اس شخص نے، تو اس پر جب کسی شخص نے وہاں اعتراض کیا تو ریفر کیا گیا وزارت داخلہ کو اسلام آباد میں، یہاں سے چلا گیا کوئی حرج نہیں، احمدی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں، تو اس پر وہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک تو یہ کہ میں اس پر جن لوگوں نے بھی بر وقت کھڑے ہو کر آواز بلند کی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا کرے، اور ہمیں اس میں یقیناً بہت ہی چوکس رہنے کی ضرورت ہے، جاگتے ہوئے کہ یہ کہیں اس لیے کہ بہرحال اس کو بڑی امریکن سپورٹ حاصل ہے اس فتنے کو، اس وقت پوری دنیا کا سیکولر جو بھی ایک نظام ہے وہ اس کی پشت پر ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر بھی اپنے بہت انڈر گراؤنڈ ہی صحیح لیکن یہ کہ بہت اپنے پاؤں پھیلا رکھے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس حوالے سے کہ اس پر جو مسلمان جاگ گئے، کل بھی ایک مظاہرہ ہونے والا اس میں تنظیم اسلامی بھی شرکت کرے گی، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے حکومت کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خاموشی کے ساتھ کہیں چور دروازے سے جو بھی کچھ اب تک اس قوم نے کیا تھا، اور کیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں کیا تھا، سن 74 میں ہوا ہے، اور اس کے اندر ان کو باقاعدہ ایسے طریقے سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کہ جس پر کہیں انگلی رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس پروسیجر کے اوپر، لیکن یہ کہ کسی چور دروازے سے یہ واپس آنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے ہمیں چوکس رہنا چاہیے، ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے۔ ایک اور شے کہ جو بڑی اچھی ہو گئی ہے وہ یہ کہ قاضی صاحب کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے، اگرچہ آج پھر کچھ تھوڑا سا یہ میرا خیال ہے سیاست کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بلوچ صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ اگر زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم رکاوٹ کریں گے، لیکن اس کے بھی بین السطور یہ بات موجود ہے کہ الیکشن روکنے کے لیے کوئی مہم وہ نہیں چلائیں گے، یا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے خلاف وقت عین موقع کے اوپر وہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے۔ یہ میرے نزدیک بہت اچھی بات ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور قاضی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس معاملے کے اندر یہی مثبت طرز عمل تھا کہ جو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ البتہ یہ کہ آیا یہ واقعتاً کوئی ذہن کی تبدیلی ہے یا وقتی حالات کے تحت کوئی مسئلہ کر لیا گیا ہے، یہ مسئلہ ذرا قابل غور ہے، کیونکہ مولانا نورانی میاں نے بھی الیکشن سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بات جو میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی گاڑی جو ہے اب سیکولرزم کی طرف بگٹٹ چلے گی، مذہبی جماعتوں نے اسے روک کر کھڑا کیا ہوا تھا، نہ ادھر جانے دیں گے نہ اسلام کی طرف آئے ہم، لیکن سیکولرزم کی طرف بھی کھلم کھلا بڑھنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ بہرحال مذہبی جماعتوں کا کوئی اثر تھا، رسوخ تھا، لیکن اب وہ اثر و رسوخ کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ اس پر کوئی مؤثر اثر انداز نہیں ہو سکتے مؤثر طریقے پر، یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، میرے مضامین بھی چھپے تھے نوائے وقت میں ایک زمانے میں۔ بہرحال ایک تو اس کا مظہر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں اب گویا کہ LBW ہو رہی ہیں، آپ کے پولیٹیکل فیلڈ سے ان کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی، انہیں اگر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کوئی امکان تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بائیکاٹ ہی کریں گے اور کیا کریں گے، خاص طور پہ نورانی میاں کا معاملہ تو یہ ہے۔ لیکن میں جو دعا کرتا ہوں پھر وہی یوم دعا کے حوالے سے کہ اللہ کرے کہ قاضی صاحب اور جماعت اسلامی کی جو بھی قیادت ہے، جو بھی اس کا تھنک ٹینک ہے، جو بھی اس کے ہاں اصحاب دانش ہیں، وہ اس پر نظر ثانی کریں کہ اب مرحلہ واقعتاً آ گیا ہے کہ نظر ثانی کریں کہ واقعتاً اپنے پروگرام میں تبدیلی کریں، خلا جو ہے وہ تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ آپ کارکنوں کو ایک طرف لے کر چل رہے تھے، وہ ایک خاص سمت کے اندر جو ہے ان کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا، اب ایک دم آ کر اس سے پیچھے ہٹنے میں تو اندیشہ یہ ہے کہ نیگیٹو مسئلہ ہو جائے گا، پھر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور جو بھی کچھ بہرحال دنیا سمجھتی ہے کہ ایک بڑی منظم جماعت ہے، اس کے پاس اسپریٹ پاور بھی ہے، اس کے پاس کارکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی اگر جو ہے کسی بھی اعتبار سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس ملک میں تو وہ جماعت کے اعتبار سے نہیں، اسلام کے اعتبار سے نقصان دہ بات ہوگی۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ انہیں اب سوچنا چاہیے کہ متبادل طریقہ کار کیا ہے، انقلابی رائے عمل دیں، پورے عزم کے ساتھ دیں، پورے ولولے کے ساتھ دیں، پورے جوش و خروش کے ساتھ دیں، جو بھی جوش و خروش کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، ڈائنامک پرسنالٹی ہونے کا ثبوت انہوں نے دیا، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن یہ کہ اسی طریقے سے اس انقلابی عمل پر چلیں. اس کے لیے میں نے جو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے تقریر کی تھی اسی مسجد میں، اس کو ایک کتابچے کی شکل میں ہم نے شائع کیا ہے. ایک پیشکش، وفاق قائم ہو جائے جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی کے نام سے بھی 2 بن گئی ہیں اب، لیکن یہ چاروں جو ہیں ایک خاص پس منظر ہے ان کا، کہ جس میں ان کے پس منظر جو ہے، ان کے بنیادی افکار جو ہے ان بڑی مماثلت ہے. یہ کم سے کم وفاق کی شکل میں تو نہ آ جائیں، مدغم نہ ہوں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی علیحدہ تشخص برقرار رکھتے ہوئے. تو میں آپ حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جس شخص کو بھی جماعت اسلامی کے کسی بھی صاحب شعور شخص کے ساتھ کوئی ربط و تعلق ہے، وہ اس موقع پر اس تجویز کو دوبارہ اس کے سامنے پیش کرے سنجیدگی کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.